بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور چیونٹی. دوستو، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلہ فروش کی دکان سے ایک غلے کی بوری خرید کر لائے، اور جب اس بوری کو گھر لے کر آئے اور اس میں سے غلہ نکالنے لگے تو آپ کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو اس بوری کے ساتھ ہی آ گئی تھی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس چیونٹی کو دیکھا تو آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور یہ خیال دل میں آیا کہ میری وجہ سے یہ چیونٹی اپنے گھر سے در بدر ہو گئی. آپ نے اس چیونٹی کو احتیاط سے پکڑا اور اس غلہ فروش کی دکان پر لے جا کر چھوڑ دیا. جب چیونٹی اپنے دل میں چلی گئی تو آپ کے دل کی بے قراری قرار میں بدل گئی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور چیونٹی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک غلے کی بوری خرید کر لائے تو ایک چیونٹی بھی اس بوری کے ساتھ آ گئی. آپ اس چیونٹی کے بے گھر ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے اور پھر اس چیونٹی کو لے جا کر اس غلے والی دکان پر چھوڑ آئے. تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ انسان اپنی معمولی سی کوتاہی پر بھی ندامت کا اظہار کرے تاکہ قلبی سکون پا سکے. ایسے تھے ہمارے اسلاف. رزق اور عہدے کی تقسیم. جب خلیفہ ہارون رشید مصر پر قابض ہوا تو اس نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں کے حاکم فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، پس میں اس پر کسی ذلیل کو حاکم کروں گا. خلیفہ ہارون رشید نے ایک حبشی غلام کو مصر کا والی بنا دیا. اس حبشی غلام کی عقل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار کسانوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل کے کنارے ہم نے کپاس کاشت کی جسے بے موسم کی بارش نے تباہ کر دیا. تو اس نے کہا کہ تم اس کی جگہ اون کاشت کر لیتے تو وہ تباہ نہ ہوتی. ایک بزرگ نے جب اس حبشی کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر عقل کی بدولت رزق کی تقسیم ہوتی تو پھر بے وقوف تو بھوکا ہی مر جاتا. اللہ عز و جل بے وقوف کو عقل مند کی نسبت زیادہ دیتا ہے کہ عقل مند اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. رزق اور عہدے کی تقسیم اپنے کمال کی بدولت نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے. کیمیا گر یعنی سونا بنانے والا غصے میں مر جاتا ہے جبکہ بے وقوف کو خزانہ مل جاتا ہے. دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بد لحاظ اور کم عقل ترقی کرتا ہے اور عقل مند اور عزت کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مصر قابض ہونے کے بعد وہاں اپنے ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کا تعلق مصر سے تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور عہدے کی تقسیم میں اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے. نیز دنیا میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بے وقوف اور جاہل ترقی کرتے ہیں جبکہ عقل مند ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. لیکن دنیاوی مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ علم اور تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری خوف خدا ہے، اور آخرت کے لیے یہ بہترین توشہ ہے. دنیاوی مال و دولت سب فانی ہے، اور نیک اعمال قبر میں انسان کے بہترین رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. بس اس فانی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. زندگی راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت کی کہ میری بیوی بہت چڑچڑی اور بد مزاج ہے. اس کی اس طبیعت کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے. بزرگ نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو اس نے کہا تجھے اپنی بیوی سے بے شک تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ان تکالیف کے باوجود تو کچھ راحت بھی تو اٹھاتا ہوگا. ایسی صورت میں تیرے لیے لازم ہے کہ تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر، اور تیرا یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ زندگی ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہونی چاہیے، بلکہ زندگی تو راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ایک بزرگ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا کہ وہ بد مزاج ہے. بزرگ نے اس شخص سے فرمایا کہ اگرچہ تجھے تیری بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے مگر تو اسے راحت بھی تو حاصل کرتا ہے. زندگی راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی برائی میں تیری بھلائی کو پوشیدہ کیا ہو. بس ہر حال میں صابر و شاکر رہو کہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کا شیوا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.